الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله قد خابوا وخسروا من هم؟ فأعاد ذلك ثلاثا وقال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. میں اس حدیث کے بارے میں آدھا گھنٹہ بات کروں گا. اس حدیث میں حضرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مانس ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ ان کے اوپر رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور قیامت کے دن بڑا کشٹ پہنچانے والا عذاب بھی ہوگا. 4. سب سے پہلی چیز، اللہ بات نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہماری جتنا سن لے. اللہ کہے گا نہیں سنیں گے، جاؤ کر رہے ہو. وہ چاہیں گے کہ اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اللہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں بھیج رہا ہے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم پر بھی کرم رحمت کی نظر ڈال دے. اللہ کے نبی بات دبے ہوئے جاؤ. وہ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہوں کی موت ہی ہو رہی ہے. کہیں گے ہمارے گناہ کو اللہ کہے گا دبے ہو، دور ہو، نہیں جاؤ. نہیں بات کرتے. فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. چوتھی چیز، بڑا کشٹ دائق عذاب ہوگا. 4 چیزیں. پہلی بات، اللہ بات بھی نہیں کریں گے. دوسرے، کرم کی، رحمت کی، کرپا کی نظر نہیں ڈالیں گے. تیسری چیز، گناہوں کی معافی نہیں کریں گے. چوتھی چیز، بڑا کشٹ دائق عذاب ہوگا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو برباد ہو گئے، کون لوگ ہیں یہ؟ آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے بتلایا کہ یہ 3 آدمی نہیں کون. سب سے پہلا نمبر 1 آپ نے فرمایا المنان. احسان کر کے کسی کے اوپر پھر اس احسان کو جتلائے، لوگوں میں بیان کرے کہ میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا،
یہ فقیر تھا، میں نے اس کو ملازمت دے کر کے اب آج مالدار ہو گیا، دیکھو تو کیسے چلتا ہے، کل بھول گیا جب اس کو ایک کوڑی کا محتاج تھا، میں نے دے کر کے اسے پڑھوایا ہے۔ اس کا باپ فقیر تھا، میں نے اس کو ہر مہینے میں 1000 روپیہ مدرسے میں دیا کرتا تھا، آج مولانا بن گیا، لمبا کرتا پہن کر کے دیکھو تو آج مجھے مسئلہ بتا رہا ہے، کل بھول گیا جب فقیر تھا میں پیسے دے کر کے پڑھواتا تھا۔ منت، احسان کر کے احسان کو جتلانے والا۔ کیا ہوا؟ آج سے 25 سال 20 سال پہلے احسان کیا، وہ احسان اس فرشتے نے، دائنے طرف کے فرشتے نے جو فائل تیار کر لکھ لیا، قرآن کا حفظ کرانے کے لیے اس میں اتنا پیسہ دیا، 3 سال میں 10,000 ٹکا دیا، 20,000 ٹکا دیا، حافظ ہو گیا۔ اسی لیے دیا تھا تاکہ یہ فرشتہ لکھے تو کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ لکھ لیا اس نے، 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد وہ آیا، یار بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز تو فرض، اچھا ہمیں مسئلہ بتاتے ہو، یاد نہیں بڑے مولانا بنتے ہو۔ جب دارالعلوم پڑھنے جاتے تھے تو پیسہ نہیں ہوتا تھا، تیرے باپ کو پیسہ میں دیتا تھا، ٹکٹ خرید کے تو جاتا تھا، بھول گیا؟ اس فرشتے نے لکھ لیا تھا، آج احسان رکھ دیا، اس نے بیٹا، اس نے لکھا، اس نے تو بٹا دیا، اس نے لکھا، یہ گناہگار ہے، جو لکھا تھا ختم، اس نے تو سفید بنایا تھا فائل کو، اس نے سیاہ کر دیا فائل کو۔ نیک عمل ہو گیا تھا، اس فرشتے نے لکھ لیا تھا، نیکی میں اس کی گنتی ہو گئی تھی۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جو کیا تھا سب اکارت ہو گیا۔ اس نے تو مٹا دیا، اس نے نہیں دیا، مدرسے کو دیا، مسجد کو دیا، اب کہتا ہے یہ مدرسہ جو بنا ہوا یہ میں نے بنوایا تھا، جو کیا تھا جتلا دیا، ہو گیا تھا، نیکی لکھ لی گئی تھی، بدقسمتی کی بات ہے وہ لکھی ہوئی نیکی مٹ گئی، برباد۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے اور کبھی اور بھی ہوتا ہے، کیا دیا آج دیتا ہے، بھائی میں دے رہا ہوں 50,000 روپئے، دکھلا کر کے دے رہا ہے، بھائی لوگ بڑا شکریہ ہے، بھائی 50,000 دے رہا ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے، آج دے رہا ہے دکھلاوے کے لیے، آج ہی سے یہ فرشتہ نہیں یہ لکھ رہا ہے، وہ نیکی ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو 20 سال کے بعد جتلا رہا ہے یہ اس سے بڑا بدقسمت ہے، اس کی تو نیکی لکھ لی گئی تھی، 50 سال کے بعد جب موت کے قریب ہوا وہاں جاتا تو ملتی، اللہ کے گھر میں، اس نے دنیا ہی میں برباد کر دیا اسے، یہ اس سے بڑا بدقسمت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے صدقے کو احسان جتلا کر
جس پر احسان کیا تھا اسے تکلیف کشٹ پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد مت کرو. ہونا کیا چاہیے؟ آدمی دے دے کر بھول جائے، کچھ پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بچوں کو پتہ نہیں، بھائی کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، کیا کیا کسی کو اللہ جانتا ہے. جو اس طرح نیکی کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، احسان کرتا ہے، وہ احسان کل قیامت کے دن آدمی کو ملے گا. حدیث میں فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، وہ 7 خوش نصیب لوگ اس دن بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک وہ بھی ہے اذا تصدق بصدقة أخفاها حتى لا يعلم شماله ما أنفق يمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ خوش نصیب جو دنیا میں صدقہ کرتا ہے چھپا کر کرتا ہے. کتنا چھپاتا ہے، کتنا چھپاتا ہے؟ اگر دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ جو قریب سے قریب تر ہے، بیوی بچے، انہیں بھی پتہ نہیں کیا کیا. وہ آدمی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، روتے ہیں، ارے بھائی ہمارے تو گھر میں چاول نہیں بنتا ہے، روٹی نہیں بنتی ہے، وہی تو پیسے دیتا تھا، ختم ہو گیا. اب لوگوں نے دیکھا کیا دنیا میں رہتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ اتنا چھپا کر کے صدقہ دینا یہ اللہ کے یہاں مقبول بنتے ہیں. اور اگر دینے کے بعد بھی کوئی آدمی احسان رکھ دے گا مطلب بول گیا. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اے محمد علیہ السلام، کسی پر احسان کر کے جس پر احسان کیا ہے اس سے کسی چیز کی توقع مت رکھو، اس سے دائم سے چاہنے والے مت بنو. پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اردو کی مثل تھی، لوگ مثال دیتے تھے، کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال. جب کسی پر احسان کرو تو ایسے جیسے کنویں میں ڈال دیا، اب ملے گا کہاں سے ملے گا کنویں کے اندر؟ کیا مطلب؟ بھول جاؤ نیکی کرتے. کیوں؟ کسی کا تو ثواب کل کو ملے گا پھل. اور اگر یاد رکھتے ہو، بات بات پر کہتے ہو میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں اس کو پڑھاتا ہوں، میں یہ، اس کا مطلب ہے ختم. بجتی پہلے ایک تو ثواب گیا، دوسرے اللہ کو اتنا اس گناہ سے نفرت ہے، اتنی نفرت ہے، کل قیامت کے دن نہ تو اس سے بات کرے گا، نہ قیامت کے دن اس پر کرپا کی نظر ڈالے گا، نہ اس کے گناہوں کی بخشش کرے گا، اور اس کو بڑے کشٹ دائق عذاب کے اندر ڈالے گا.
کیوں؟ پتہ چلا کیوں نہیں، اس نے مومن کو تکلیف پہنچائی، اس کو ذلیل کیا، یہ تکبر ہے، اللہ کو تکبر کرتے، یہ دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، میں ایسا دلوار تھا، میں ایسا دھنی تھا کہ میں نے دیا، تیرا باپ فقیر تھا، آج تو میرے سامنے آیا ہے، تو مسلمان مومن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اس سے محبت نہیں ہے، تجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے صدقہ بہت بڑی چیز ہے، مگر اسی وقت جب وہ مقبول ہو۔ مقبول ہوگا دو چیز سے، ایک تو جو صدقہ جس مال سے کر رہا ہے وہ مال حلال ہو، دوسرے نیت اچھی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور بس دو چیزیں ضروری ہیں۔ اگر حرام مال کو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جانتا ہے کہ حرام ہے، شراب بیچتا ہے جو نکلا، لو بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے کے لیے، فقہا کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، حرام مال دے رہا ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافر ہو گیا، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دو چیزیں شرط ہیں، صدقہ آدمی جب کرے حلال سے، حلال مال سے کرے۔ صدقہ کیا مطلب؟ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جب دے، حلال سے حلال مال دے۔ ایک دوسرے بالکل سچی نیت سے دے، اے اللہ علاوہ تیری رضا کے کوئی ادیش نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ اتنا بڑا صدقہ ہے، اتنی بڑی مہان چیز ہے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ اکبر، صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دو شرطیں، پہلی شرط حلال مال سے ہونا چاہیے، دوسری شرط صرف کیول اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تب وہ صدقہ کی چیز ہے کہ جن کو اللہ کا نبی فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین پانی پر بنی ہلنے لگی، اللہ نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنا کے کھڑا کر دیا، زمین پھیل گئی، تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو تو کیسے پہاڑ آسمانوں تک اوپر، کیسے؟ فرمایا کہ عرض کیا یا الہ العالمین والجبال ارساها، چل اوتار، جیسے میخ لگا دی جائے ایسے زمین پر لگا دی، زمین پھیل گئی۔ اے اللہ، اس سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے آپ نے فرمایا ہاں، ہم نے لوہا بنایا ہے، پتھر پر مارو پتھر چور چور ہو جاتا ہے، اور اس کو اور ہوا، کہا ہے اللہ کیا لوہے سے بھی زیادہ؟ کہا ہم نے آگ بنائی ہے، لوہا پانی کی طرح پگھل کر اس کے اندر چلتا ہے، تو اور تعجب ہوا یا العالمین کیا آگ سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، ہم نے پانی کو بنایا ہے
آگ آسمان پر چڑھ رہی ہو، پانی گر گیا، ختم ہو گئی. کہا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ کہا ہم نے ہوا کو بنا، بڑے بڑے تالاب بھرے ہوئے رہتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں خشک ہو جاتی. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، ہمارا وہ بندہ جو داہنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ، وہ ایک پانی تو دنیا کی آگ کو بجھے، صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرے. اس لیے پہلی چیز آپ نے فرمائی احسان کرو، کبھی اس کو زبان پر مت لاؤ، پتہ بھی مت دو اتنا چھپا کر دو، اتنا چھپا کر دو کہ جس اللہ کے لیے دے رہے ہو اس کے سوا کسی کو پتہ نہیں. اگر آدمی جتلائے گا، احسان کر کے کہے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں لا یکلمہم اللہ، نہ تو اللہ بولے گا. اللہ کا نبی فرماتا ہے اس سے نہ کس بات کی نظر ڈالے گا، نہ اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور اس پر بڑا دردناک عذاب. دوسری چیز آپ فرماتے ہیں یہ تو پہلا نمبر، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر وہ آدمی جو پتلون پہنتا ہے، پاجامہ پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے اور اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرماتے ہیں اس آدمی سے جو اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، بخشش بھی نہیں کریں گے، جہنم میں کریں گے. آج کل تو جوان آدمی اس کو سمجھتے نہیں. میں مولوی، کل میں نے ایک مولوی کو دیکھا، مولوی اور ٹخنے چھپے ہوئے. اللہ اتنا ناراض، اتنا ناراض، اتنا. اللہ کے نبی نے دیکھا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. آدمی جو گناہ سمجھتے ہی نہیں، علماء مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے. بڑا اللہ پر احسان کرے گا، جب مسجد میں آئے گا تو موڑ لے گا، اور پھر نکلے گا، نکلنے سے پہلے ہی گل میں نیچے کر لے گا. یہ سمجھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. مولوی لوگ اپنی کہتے رہتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ مولوی اپنی طرف سے کہتے ہیں. میں حدیث بتا رہا ہوں، بہت بڑے ودوان ہیں، عالم ہیں، ذہبی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر. وہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں جن سے اللہ بہت ناراض ہے، جو معاف نہیں ہوں گے خود بخود. کا مطلب بہت سے گناہ ہیں جو آدمی وضو کرتا ہے معاف ہو جاتے ہیں، پھر مسجد کی طرف چلتا ہے وضو کر کے گھر سے تو ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے رہتے، پھر نماز پڑھتا ہے معاف ہو جاتے. یہ چھوٹے گناہ ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز سے معاف نہیں. جب تک آدمی توبہ نہیں جائے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، تب تک معاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں معاف ہوگا؟ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس حدیث سے پتہ نہیں چلتا. ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا نہیں تھا، میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ ہے محمد. میں آیا مسجد میں بیٹھ گیا، پہچانتا نہیں تھا کون ہے.
میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ جس کسی کو بلاتا ہے تو آدمی بڑے احترام کے ساتھ جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کی بات سن کر کے چلا جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھا کہ یہی آدمی سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے۔ میں گیا، میں نے جا کر پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں اللہ کے رسول، میں ایسا رسول ہوں کہ تیری سواری اگر گم ہو جائے جنگل میں اور میں اللہ سے دعا کروں تو تجھے سواری مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ تو کسی مصیبت کا شکار ہو، کشٹ میں پھنسا ہو، میں دعا کروں تو اللہ تیرے اس کشٹ کو دور کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے کچھ نصیحتیں فرمائیے۔ اچھا، انہوں نے 4 نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک نصیحت فرمائی ارفع ازارک الی نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة۔ ارے جابر، اپنی لنگی، کیا مطلب؟ لنگی کی طرح لمبا کرتا بھی اسی میں ہے، پتلون بھی اسی میں ہے، پاجامہ بھی اسی میں ہے، شلوار بھی۔ فرماتے ہیں اپنی ازار کو، اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک رکھو، اٹھاؤ۔ اگر آدھی پنڈلی تک نہیں اٹھا سکتے تو بس اپنے کعبین تک، ٹخنوں تک اس کو مت چھپاؤ۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان ذالک من المخیلۃ واللہ لا يحب المخیلہ۔ مخیلہ کہتے ہیں تکبر کو، اپنے ٹخنوں کو چھپانا تکبر ہے، اور اللہ کو تکبر بندے سے پسند نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا ہے، فرماتے ہیں حرم اللہ الجنۃ علی من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، اللہ نے اپنی جنت اس کے لیے حرام کر دی ہے۔ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، اللہ فرماتا ہے ومن نازعنی فی ردائی کببتہ فی جہنم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرماتے ہیں تکبر کرنا میری چادر ہے۔ کیا مطلب؟ ارے میں اگر تکبر کروں تو ٹھیک ہے، کیوں؟ ہر کمال میرا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ارے آدمی تو تھا کیا؟ ایک ناپاک قطرہ۔ میں نے تجھے کتا نہیں بنایا، ککر نہیں بنایا، بالکل نہیں بنایا، آدمی بنا دیا۔ یہ تو میرا احسان ہے۔ پھر تجھے دماغ دے دیا، میں پاگل بنا دیتا تو ساری دنیا تجھے دھمکا دی۔ میں اندھا بنا دیتا، کچھ نہ کر سکتا، بہرا بنا دیتا، اپاہج بنا دیتا، لنگڑا بنا دیتا، جھولا، جو چاہتا بنا دیتا۔ میں نے تجھے اچھا آدمی بنا دیا، تیرے پاس اپنا کیا ہے؟ اگر دولت ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا، اپنی قبر میں لے کر نہیں ہے، تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اور اگر تکبر کرتا ہے تو تکبر تو میری چادر مجھ سے چھین رہا ہے، جب چھینے گا میں تجھے سر